عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. ارباب اعضاء، عشرہ محرم الحرام کی آج یہ دوسری مجلس ہے جو مسجد علی نیو جرسی سے براڈ کاسٹ ہو رہی ہے. ان مجالس کا موضوع ولایت الہیہ ہے. ولایت الہیہ اور ہماری ذمہ داریاں. سورہ مبارکہ المائدہ کی آیت نمبر 55 کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور اس آیہ مجیدہ میں اللہ نے اپنے دین کے جتنے بھی بنیادی عقائد اور اس کے دیگر ارکان ہیں ان کو اس آیت میں سمو دیا ہے. یہ بڑی کمپریہنسو آیت ہے. اس میں عقائد بھی ہیں اور اس میں اعمال بھی ہیں. اس میں اصول بھی ہیں اور فروع بھی ہیں. اور اصول و فروع کے مجموعے کا نام دین ہے. آپ حضرات کو زبانی یاد ہے اصول دین اور فروع دین. اصول عقیدوں کا نام ہے اور فروع عمل کا نام. یعنی دین اسلام بنیادی طور پہ دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. ایک عقیدہ اور دوسرا عمل. اگر عقیدہ ہو اور عمل نہ ہو تو بھی دین ناقص ہے، اور اگر عمل ہو مگر عقیدہ نہ ہو تو بھی دین ناقص ہے. دین صرف اسی صورت میں مکمل ہے کہ عقیدہ
جو کہ فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہے، روٹس ہیں، وہ بھی ہوں، اور پھر اس کے اوپر کھڑی ہوئی عمارت یا درخت، آپ جس سے بھی تعبیر کرنا چاہیں، اگر اس کو فاؤنڈیشن کہیں عقیدے کو، تو پھر فروع دین عمارت ہے، اور اگر اصول دین کو آپ روٹس کہیں، جڑیں کہیں، تو پھر فروع دین اس کی شاخیں ہیں، اس کا برگ و بار ہے۔ اور چونکہ دین خدا، یہ اسلام ایک منطقی دین ہے، ایک لاجیکل دین ہے، ایک ریشنل دین ہے، لہذا اس میں ہر چیز کو ایک بنیاد پہ اٹھایا گیا ہے۔ کوئی شارٹ کٹس خدا نے استعمال نہیں کیے۔ یہ ہم انسانوں کی کمزوری ہے کہ ہم جیسے ہی کام کو ذرا لمبا ہوتا دیکھتے ہیں تو درمیان میں ہم اپنے وہ شارٹ کٹس استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اللہ نے اس بشریت کی ہدایت کے لیے 1,24,000 پیغمبر بھیجے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک کے بعد ایک، اور 1,24,000 پیغمبر، ان میں سے صرف 26 کے نام قرآن مجید میں ذکر ہوئے، باقی کے ہم نام بھی نہیں جانتے۔ لیکن آپ اس سے اندازہ فرمائیے کہ خدا نے اپنے سسٹم میں، اپنے نظام ہدایت میں کوئی ذرہ برابر بھی دریغ نہیں کیا۔ جہاں پہ کوئی انسان بستے تھے وہاں اس بستی میں اپنے نمائندے کو بھیجا ہے۔ یہ تصور جو ہمارے ہاں ہے کہ سارے انبیاء صرف پیلسٹائن میں یا شام میں یا مڈل ایسٹ میں آئے، اس تصور کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ تو ان انبیاء کی سرزمین ہے جن میں سے اکثر کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ جن انبیاء کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ملتا ہے، ان میں سے اکثریت اس خطے سے تعلق رکھتے تھے۔ لیکن ہمارے علماء کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی انسانیت بستی تھی، وہ افریقہ ہو، وہ ہندوستان ہو، وہ اس طرف والی دنیا ہو یا اس طرف والی دنیا ہو، وہاں پہ اللہ کے نمائندے نبی اور رسول بن کے بھیجے گئے۔ ہر جگہ پہ خدا نے کوئی ڈسکریمنیٹ نہیں کیا عرب و عجم کے درمیان۔ خدا کے ہاں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں تھا۔ اس نے 1,24,000 نبی بھیجے، کتابیں بھیجیں، صحیفے بھیجے، وحی نازل کی اور انسان کی ہدایت کی، اور انسانی کردار کو ایک بنیاد پہ استوار کیا، اور وہ بنیاد عقیدہ ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے عزیزان گرامی، پھر اس کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے جسے ہم کردار کہتے ہیں، اور ایسے ہی وہ درخت یا اس کے شاخیں اور برگوبار۔ اب جڑوں کے بغیر چاہے سائنس جتنی بھی ترقی کر گئی ہو، لیکن ابھی تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی پودا یا کوئی درخت جڑوں کے بغیر وجود میں آیا ہے۔ اب وہ جڑیں زمین میں ہوں یا گملے میں ہوں، وہ فرش پہ ہو یا چھت کے اوپر اگایا گیا ہو، اس کا ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن جو پودا بھی ہے بہرحال اس کی روٹس ہیں، اس کی جڑیں ہیں۔ جڑ کے بغیر کوئی پودا اور کوئی درخت نہیں۔ اور یہ دنیا کی جتنی بلڈنگز ہیں آپ دیکھ لیجئے، چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجی نے ترقی کر لی ہے،
لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جناب یہاں پہ ہم نے بلڈنگ بنا دی ہے مگر اس کی کوئی فاؤنڈیشن نہیں ہے، چاہے اس کے لیے کیسانز ڈالے جائیں، چاہے سمندر کے اندر بنائی جائے، چاہے اس زمین میں بنائی جائے کہ جو بھربھری ہوتی ہے، بلکہ اس میں زیادہ مضبوط فاؤنڈیشن ڈالی جاتی، آپ کے اخراجات زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ بنیاد کے اوپر، فاؤنڈیشن کے اوپر عمارت کھڑی ہوتی ہے، اور اس بلڈنگ کا استحکام اس کی بنیاد کے استحکام کے ساتھ ہے۔ اگر بنیاد مضبوط ہے تو وہ بلڈنگ بھی مضبوط ہے، اگر بنیاد کمزور ہے تو وہ بلڈنگ بھی کمزور، اور اگر وہ بنیاد سیدھی ہے تو بلڈنگ بھی سیدھی، اور اگر وہ خشت اول، وہ بنیاد ہی ٹیڑھی ہو تو اس کے اوپر جو بلڈنگ بنتی ہے وہ بھی ٹیڑھی ہوتی۔ اس حقیقت کو جو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس لیے بیان کیا ہے کہ آپ عقیدے کی اہمیت کو سمجھیں۔ میں نے جیسا کل عرض کیا تھا نا کہ مختلف ویوز ہیں، لوگوں کے سوچنے کے اپنے اپنے انداز ہیں۔ اب ایک سوچ یہ بھی آئی ہے کہ عقیدہ کسی کا ہے یا نہیں ہے، کوئی کلمہ پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہے، کوئی مسلمان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، ایز لانگ ایز وہ آدمی اچھا ہے اور وہ کائنڈ ہے اور کیئرنگ ہے اور وہ بڑا کلین اور نیٹ اور بڑا اکامپلشڈ اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، تو بس یہی ہے کہ جس کی اہمیت ہے، عقیدے کی کیا ضرورت ہے۔ اور یہ مسئلہ عام طور پہ اس وقت پیش آتا ہے جب یہ کوئی شادی بیاہ کا موقع آتا ہے، جب ماں باپ کے اختیار میں بات نہیں رہتی، اور آج کل کے حالات آپ جانتے ہی ہیں کہ جب بچیاں بچے یونیورسٹی کیمپسز میں یا اپنے ورکنگ پلیس پہ اپنے فیصلے خود کر لیتے ہیں اور وہ کسی کو پسند کر لیتے ہیں، اور وہ لڑکی یا لڑکا جسے پسند کیا گیا ہے اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو پہلے تو کوشش کی جاتی ہے بہرحال تھوڑی بہت، ماں باپ تو کرتے ہیں کم سے کم، مگر بچے شرماتے ہیں۔ بچے جس ماحول میں پل اور بڑھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ میں اپنے ہونے والے شوہر یا اپنے ہونے والی بیوی کو میں اوبلائج نہیں کرنا چاہتا یا کرنا چاہتی، اور میں اس کے ریلیجن کو چیلنج نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرنا چاہتی، اس کا ریلیجن اس کا مسئلہ ہے، اور میں تو اس ہیومن بینگ کے ساتھ شادی کرنا چاہ رہی ہوں۔ تو جب ماں باپ کا پانی نہیں چڑھتا اور وہ اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہوتے تو پھر ضمیر کو بھی تو مطمئن کرنا ہے، وہ ایک گلٹ تو ہوتا ہے نا اندر انسان کے، تو پھر جسٹیفیکیشنز کے لیے ایک بڑا فیشنیبل نظریہ ہے کہ جناب یہ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ ہم نے تو ایسے ایسے مسلمان دیکھے ہیں کہ جن سے تو کافر اچھے ہیں، یہ کلمہ گو نے تو ایسا کر دیا ویسا کر دیا، پھر وہ شیمر کی مثالیں، ابن زیاد کی مثالیں، اور یہ ٹیررسٹ جو ہیں القاعدہ کے اور داعش کے اور ان لوگوں کی مثالیں لا کے یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جناب یہ ہیں مسلمان، یہ ہیں کلمہ پڑھنے والے، یہ ہیں داڑھی والے، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو دین رکھتے ہیں۔ تو ان سے بہتر تو ایسا آدمی ہے کہ جو بڑا اچھا آدمی ہے، جو دین کی بنیادی تعلیمات ہیں، وہ نیک ہے، وہ شراب نہیں پیتا ہے، وہ چوری نہیں کرتا ہے، وہ ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے، وہ بڑا کیئرنگ ہے، وہ بڑا ہمبل ہے، وہ بڑا کوآپریٹو ہے، وہ بڑا انڈرسٹینڈنگ ہے، اور پھر ان چیزوں کو بیان کر کے یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ ایز لانگ ایز اس کا کیریکٹر اچھا ہے،
تو عقیدے کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے. یہ کئی دفعہ آ کے ہمیں بھی تبلیغ کی جاتی ہے، یعنی ہمیں آ کے یہ بات تلقین کی جاتی ہے، سمجھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے. پیرنٹس یہ پوری تقریر آ کے ہمارے سامنے کرتے ہیں، اور ہمیں بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیچارے صرف اپنے گلٹ کو وہ دور کر رہے ہیں اور اپنے اس کو مزاج اپنے لیے ایک جسٹیفیکیشن کر رہے ہیں. ہم ان کی مجبوری سمجھ رہے ہیں، لیکن وہ ہماری مجبوری نہیں سمجھتے. اور ہم سے یہ تقاضا کیا جائے گا کہ ہندو ہے تو آپ اس کے ساتھ نکاح پڑھ دیں، وہ ایتھیسٹ ہے تو اس کے ساتھ نکاح پڑھ دیں، وہ جس دین مذہب کا ہے آپ اس سے مت پوچھیں اور اس کا ساتھ نکاح پڑھ دیں. تو عزیزان گرامی، یہ میں نے آپ کے سامنے اس لیے بات کی، میرے سامنے کوئی خاص فیملی یا کوئی خاص شخص نہیں ہے، میں نہیں جانتا یہاں کسی کو بھی، میں تو ایک دوسرے شہر سے آیا ہوں اور یہ بات کر رہا ہوں، جنرل بات ہے. لیکن اسلام میں جو چیز بیان کی گئی ہے، آمنو پہلے ہے وعملوا الصالحات پورے قرآن میں اس کے بعد ہے. آپ قرآن مجید کو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک پڑھ ڈالیے، ہر جگہ پہ آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات، آمنو وعملوا الصالحات. ایمان پہلے ہے اور عمل الصالحات اس کے بعد. اور پھر قرآن مجید نے بعض اور مقامات پہ بھی اس بات کو بیان کیا ہے کہ وہ لوگ من عمل صالحا، جس نے بھی عمل صالح کیا، وہو مؤمن، اور وہ مومن ہے، تو اللہ نے کہا کہ اس کو ہم اس کی جزا دیں گے. لیکن عمل صالح کے ساتھ وہو مؤمن کی شرط لگائی. قرآن مجید میں اللہ نے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی کہ جس نے بھی نیک عمل انجام دیا اور مومن ہوتے ہوئے وہ عمل نیک انجام دیا تو ہم اس کو جزا دیں گے. تو خیر، یہ ابتدا میں ایک دو جملے میں کہنا چاہتا تھا، لیکن اس لیے کہ بات ادھوری نہ رہ جائے تو میں نے اس کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے. لیکن ایک صلوات پڑھ لیجئے بابا سے والا. تو دین اسلام نام ہے دو چیزوں کا، ایک ہے عقیدہ اور ایک ہے عمل. ایک ہے فکر اور ایک ہے عمل. فکر اور عمل، عقیدہ اور عمل کا نام دین اسلام ہے. اور یہ آیت جو میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، اس میں اللہ نے پہلے عقیدہ بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد عمل بیان کیا ہے. عقیدوں میں بھی پہلے وہ عقیدہ بیان کیا ہے کہ جو سب سے بنیادی عقیدہ ہے. دیکھیے، بعض اوقات ہم اپنے ملک، معاشرے اور آس پاس کے لوگوں کے افکار سے متاثر ہو جاتے ہیں اور اپنی پرائیورٹیز بدل دیتے ہیں. لیکن جب بھی ہم اپنی پرائیورٹیز کو ٹھیک کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو قرآن اور سیرت محمد مصطفیٰ اور اہل بیت محمد مصطفیٰ کے ساتھ الائن کر لیا کریں، دیکھ لیا کریں کہ ان کی پرائیورٹیز کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کر لیں. اللہ نے اس آیت میں جو پہلے لفظ استعمال کیا، انما ولیکم اللہ، سب سے پہلے تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. پوری جو آپ دیکھ لیں ہائرارکی کیا ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر جو ہائرارکی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر ہائرارکی نہیں ہے، ہائرارکی ہے، ترجیحات ہیں، پرائیورٹیز ہیں، درجات ہیں، لیولز ہیں. تو جہاں کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے
تو سب سے پہلی ترجیح، سب سے پہلی پرائیورٹی دین اسلام کے اندر کون ہے؟ اللہ جل شانہ کی اپنی ذات ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے۔ میں نے اس ماہ مبارک میں جو دروس تفسیر کہے، اس میں ایک درس تھا جس میں میں نے تفصیل سے یہ بات ثابت کی کہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے، آپ ایک ریسرچ شروع کر دیں، ایک پروجیکٹ لے لیں آپ، اور قرآن مجید میں یہ دیکھیں کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ نام کس کا آیا ہے، سب سے زیادہ تذکرہ قرآن میں کس کا ہے؟ کیا زمین کا ہے، آسمان کا ہے، انسان کا ہے، حیوان کا ہے، فرشتے کا ہے، جن کا ہے، جماد کا ہے، نبات کا ہے، کس چیز کا ہے؟ آپ سارے قرآن مجید پڑھنے والے لوگ ہیں، آپ سورہ فاتحہ سے شروع کر دیں، سورہ ناس تک چلے جائیے، سب سے زیادہ ذکر قرآن مجید میں اللہ نے اپنی ذات کا کیا ہے۔ کلام بھی اس کا ہے اور نام بھی سب سے زیادہ اسی کا ہے۔ سب سے زیادہ تذکرہ قرآن مجید میں اللہ کا ہے۔ سورہ شروع اسی کے نام سے ہوتا ہے سوائے سورہ برات کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر سورے کا سرنامہ ہے۔ اور پھر اس کے اندر آپ جائیے، اللہ کے صفاتی نام، اللہ کا ذات، اپنا اسم ذات اللہ، اور پھر جتنی پروناؤنز اس کی طرف پلٹتی ہیں ہوا کی صورت میں، قل هو اللہ احد، یہ ہوا کی ضمیر جو ہے، یہ پروناؤن یہ اللہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ تو اگر آپ اس کو گنیں تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ پھر پلٹ کے دیکھیے کہ ہماری مجالس میں اور ہمارے خطبوں میں اور ہمارے اجتماعات میں کیا اسی ترتیب سے ذکر ہوتا ہے کہ جس ترتیب سے قرآن میں ذکر ہوا ہے؟ یعنی کیا ہم جس طرح سے قرآن میں ذکر ہوا ہے، اللہ نے اپنی ذات کا ذکر کیا، پھر اپنے انبیاء کا ذکر کیا، اپنے اولیاء کا ذکر کیا، شہداء کا ذکر کیا، صدیقین کا ذکر کیا، یہ سب تذکرے قرآن مجید میں موجود ہیں، لیکن ریشو کیا ہے؟ توجہ فرما رہے ہیں؟ ریشو کیا ہے ذکر کا؟ سب سے زیادہ ذکر اللہ کی اپنی ذات کا، اور اللہ نے ہر جگہ پہ اسٹیبلش کیا ہے کہ پہلی پرائیورٹی اور سب سے امپورٹنٹ پرائیورٹی وہ اس کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ آیت الکرسی تو آپ سب کو یاد ہوگی۔ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ جو لوگ قرآن مجید پڑھتے ہیں اور علوم قرآن سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی سب سے افضل آیت یہی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کیا ہے؟ یہ کس کا ذکر ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ یہ اللہ کا تذکرہ ہے، اللہ کی قدرت کا تذکرہ ہے، اللہ کے علم کا تذکرہ ہے، اللہ کے اقتدار کا تذکرہ ہے، اور یہ اللہ کے اقتدار کا تذکرہ یہ آیت الکرسی میں ہے۔ اور قرآن مجید کو اگر میں وہ آیتیں پڑھنا شروع کر دوں تو پوری رات گزر جائے گی، لیکن قرآن مجید میں اللہ کا تذکرہ جس انداز سے اور جتنا ہوا ہے وہ سارا مکمل نہیں ہوگا۔ تو پہلی پرائیورٹی دین کے اندر انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے ورسولہ، اللہ کے بعد اللہ کے رسول تمہارے ولی ہیں، اور پھر
رسول ہمیشہ تو نہیں رہیں گے، بہرحال ایک دن رسول کو چلے جانا ہے، ان کے بعد تمہارے ولی کون ہوں گے؟ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اب آپ نے اس آیت کو اور اس کے ترجمے کو بہت دفعہ سنا ہوگا، لیکن ذرا اس کو بھی دیکھیے کہ خدا تعارف کروا رہا ہے ان اہل ایمان کا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد ہمارے ولی ہیں، لیکن ان کا نام لینے کی بجائے ان کا نام نہیں لے رہا، بلکہ ان کا کردار بیان کر رہا ہے، ان کے کام بیان کر رہا ہے، اور ایک کرائٹیریا دے رہا ہے کہ اس کرائٹیریا کے لوگ میرے مقصود نظر ہیں، پیش نظر ہیں۔ عزیزان گرامی، یعنی اہل بیت کی شان یہ ہے، آپ ذرا اس کو اس انداز سے بھی دیکھیے کہ اہل بیت کی شان یہ ہے کہ یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ، یہ اہل بیت کا صرف عمل نہیں ہے بلکہ اہل بیت کا تعارف ہے اور اہل بیت کی پہچان ہے۔ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو حالت رکوع میں دینا صرف ان کا عمل نہیں ہے، ان کا تعارف ہے۔ نماز سب پڑھتے ہیں، لیکن نمازی کے حوالے سے اگر کوئی پہچانا جائے تو یہ الگ بات ہے۔ آپ کے خاندان میں ماشاءاللہ سارے لوگ نمازی ہوں گے، لیکن وہ شخص کہ جس کی پہچان ہی یہ ہو کہ جسے نمازی کہا جاتا ہو۔ ایران میں کچھ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ فیملی نیم ہی ہے کچھ لوگوں کا نمازی، مثلا آغائے فلان نمازی۔ اب یہ ایک منزل ہے انسان کی کہ انسان کی شہرت اور انسان کی پہچان بن جائے کوئی عمل۔ حاتم طائی کا نام آئے تو فوراً ذہن میں کیا آتا ہے؟ جنراسٹی، سخاوت۔ اور اس کے برعکس جہاں کہیں یقیمون الصلاۃ کا ذکر آئے تو کون سا نمازی ذہن میں آئے؟ اگر وہ علی مرتضیٰ ہے، اگر وہ حسن ہے، اگر وہ حسین ہے، اگر وہ زین العابدین ہے، تو یہ پہچان ہے محمد و آل محمد کی۔ اللہم صلی اللہ اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ۔ نماز کو قائم کرنا اور زکوٰۃ کو ادا کرتے رہنا اور اس کو بھی قائم کرنا، یہ عمل نہیں ہے اہل بیت کا، یہ اہل بیت کی پہچان ہے۔ نماز پڑھنے والے تو بہت تھے، زکوٰۃ دینے والے بھی بہت تھے، لیکن نماز کا نام آئے اور ادھر ذہن میں علی کی تصویر آ جائے، زکوٰۃ کا ذکر ہو اور اہل بیت محمد مصطفیٰ کا تصور ذہن میں آ جائے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے جیسا نہ کوئی نمازی ہوا ہے، نہ ان کے جیسا کوئی سخی ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلا۔ یا علی یا علی۔ تو عزیزان گرامی، گفتگو آگے چلے گی اور بڑھے گی، لیکن جس چیز کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ دین اسلام کا اگر آپ کارنر سٹون جاننا چاہیں، ایک تو ہے نا اصول دین، اصل کی جمع ہے اصول، لیکن اگر آپ اصل الاصول جاننا چاہیں کہ ان اصول کی بھی جو جڑ ہے، اصل الاصول، ان ساری 5 اصلوں کی جو اصل جڑ ہے اس کا نام کیا ہے؟ وہ توحید ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں اگر آپ اسلام کو ایک لفظ میں بیان کرنا چاہیں کہ آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے 2 لفظوں کی، آپ کے پاس 3 لفظوں کی گنجائش نہیں ہے، وہ آئیڈیل ہے کہ آپ کے پاس 3 ہوں تو آپ کہیں کہ توحید ہے، نبوت ہے اور امامت ہے۔
لیکن اگر ایک ایسی صورتحال ہو کہ آپ کے پاس صرف ایک لفظ ہے، ایک لفظ کہ جس سے آپ اسلام کا تعارف کروانا چاہیں، اپنے دین کا تعارف کروانا چاہیں، تو وہ لفظ کون سا ہے؟ وہ توحید ہے، وہ توحید ہے، جس کے اندر رسالت اسی کی نمائندگی کرتی ہے اور امامت اسی رسالت کی نیابت کا نام ہے، یعنی یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ اصل سرچشمہ جو ہے وہ توحید ہے، اصل سرچشمہ توحید ہے۔ اس توحید نے اپنے تعارف کے لیے، اپنی ترجمانی کے لیے رسول بھیجے، اور پھر ختم نبوت کے بعد انہی رسولوں کی رسالت اور جو پیغام تھا اس کو جاری رکھنے کے لیے اور اس کی حفاظت کے لیے ایک سلسلہ جو شروع کیا، اس کا نام امامت تھا۔ تو یہ آپس میں ان کا کنیکشن ہے۔ تو امامت متصل ہے رسالت کے ساتھ، اور رسالت ترجمانی کرتی ہے توحید کی۔ تو اصل دین کیا ہوئی؟ توحید۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے ہیں اول الدین، اول الدین کیا ہے؟ وہ اللہ کی معرفت الجبار ہے، وہ اللہ کی معرفت ہے۔ وآخر الدین والتفویض الامر الیہ، اور اپنے سارے امور کو اس کے سپرد کر دینا۔ جس نے خانہ خدا میں ولادت جس کی ہوئی اور جس نے آغوش رسالت میں پرورش پائی، وہ جو الہی تربیت پا چکا تھا، وہ جب دین کو بیان کرتا ہے تو وہ دین کو یوں بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے اول الدین معرفت الجبار۔ دین کی ابتدا ہی یہی ہے کہ انسان اپنے خدا کی معرفت حاصل کرے، اور پھر جب انسان یہ معرفت حاصل کر کے آخری منزل پہ پہنچ جاتا ہے نا، جیسے آپ ولی خدا کہتے ہیں کہ ولی ہو جائے، تو پھر اس صورت میں وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تفویض الامر الیہ، وہ اپنے سارے امور اسی کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر اس کی اپنی پسند و ناپسند ختم ہو جاتی ہے، وہ اپنے اوپر ریلائی نہیں کرتا، اس کے اوپر ریلائی کرتا ہے، وہ پھر اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے، اور اپنے سارے دینی دنیاوی امور ہر چیز کو اس کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جسے قرآن نے کہا ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تم تو چاہتے ہی نہیں مگر وہی کہ جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی چیز سمجھنے کی، اور یہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بدقسمتی سے ہماری مجالس میں، ہمارے اجتماعات میں توحید کا تذکرہ کم ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی کچھ وجوہات بھی تھیں ایک زمانے میں، اور ہم لوگ اس کو جسٹیفائی کیا کرتے تھے کہ چونکہ سارے ہی لوگ مانتے ہیں، توحید کو بھی مانتے ہیں، رسالت کو بھی مانتے ہیں، تو اگر تذکرہ نہیں بھی کیا تو خیر کیا ہوا، کیونکہ سارے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سب محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ فائٹ اور جھگڑا اور اختلاف چونکہ امامت پہ ہے، تو ہم نے اپنے سارے ریسورسز امامت پہ فوکس کیے ہوئے تھے، اور ہمارے شعراء، ہمارے خطباء، ہمارے علماء سب کی توجہ جو ہے وہ صرف امامت اور ولایت کے تذکرے پہ مرکوز تھی۔ اگر دیکھا جائے تو ایک حد تک بات سمجھ میں آتی کہ جن لوگوں نے یہ کام کیا تو ان کی بھی کوئی دلیل تھی اور ریشنلٹی ہے اس کے پیچھے، لیکن یہ جو مین میڈ ریشنلٹیز ہوتی ہیں نا، اور یہ جو مین میڈ ڈیسیژنز جو ہوتے ہیں، یہ بیک لیش بھی ان کا ہوتا ہے، ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ صرف وہ چیز کہ جو اللہ نے بنائی ہے، اس کے رسول نے بنائی ہے، اس کے ولی نے بنائی ہے، اس کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ انسان جو فیصلے خود کرتا ہے اپنی لمیٹڈ بصیرت کے ساتھ، چاہے اس کے سامنے دلیل ہوتی ہے، لیکن بہرحال اسے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے نقصانات کیا ہوں گے، اور چنانچہ یہی ہوا
کہ ہم نے اتنا فوکس کر دیا امامت اور ولایت کے اوپر، اور اتنا نظر انداز کر دیا توحید اور رسالت کو، کہ ایک تو ہم دشمنوں کے ہاں بدنام ہو گئے کہ جناب یہ اللہ کو مانتے ہی نہیں، یہ رسول اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، یہ ان کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ آپ جا کے دیکھ لیجئے ان کی مجلس میں، نہ توحید کی بات، نہ رسالت کی بات، نہ نعرہ توحید، نہ نعرہ رسالت۔ اول سے آخر تک ان کی گفتگو صرف امامت کے اوپر ہوتی ہے، اور صرف ایک ہی نعرہ ان کے ہاں بلند ہوتا ہے، اور وہ نعرہ حیدری ہے۔ اور انہوں نے پھر اس کے خود معنی نکالے اور ہمیں بدنام کر دیا، گویا کہ ہم توحید مانتے نہیں، رسالت مانتے نہیں، اور ہم نعرہ توحید و رسالت نہیں لگاتے اور صرف نعرہ حیدری لگاتے۔ یہ نقصان تو ہمیں یہ ہوا کہ دشمن نے ہمیں بدنام کیا، ایک نقصان۔ اور دوسرا نقصان اس کا یہ ہوا کہ جب ہم نے اپنے میسج کو خود توحید کے اوپر ایجوکیٹ نہیں کیا، تو پھر ہمارے کم علم خطباء نے اور کم علم شعراء نے آ کے جس انداز سے امامت کو اور ولایت کو بیان کرنا شروع کر دیا، انہوں نے امامت کو رسالت کے ساتھ اور امامت کو توحید کے ساتھ گڑمڑ کر کے رکھ دیا۔ اور آج صورتحال یہ بن گئی کہ ائمہ کو لوگ رب کہنا شروع ہو گئے۔ ہندوستان اور پاکستان میں باقاعدہ نعرے لگتے ہیں اس بات پہ کہ علی اللہ اور علی رب۔ اب یہ بات چھپی ہوئی نہیں ہے، آپ جا کے یوٹیوب پہ دیکھ لیجئے، ٹنز آف میٹیریلز آر اویلیبل۔ اور یہ کھلے بندوں ہوتا ہے، یہ بیسمنٹوں میں نہیں ہوتا، جنگلوں میں نہیں ہوتا، یہ بڑے شہروں کے بڑے مجموعوں میں۔ اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں کہ کون؟ ائمہ ہمارے رب ہیں، ائمہ خالق ہیں، ائمہ رازق ہیں، ائمہ مالک ہیں۔ اور اللہ جو ہے وہ صرف ایک سیریمونیل قسم کی اس کی پوزیشن رہ گئی۔ بلکہ ذاکر کا کمال یہ ہے کہ وہ اللہ کو بھی ائمہ کا محتاج بنا کے ثابت کرے۔ یعنی، اور میں اگر چاہوں تو آپ کے سامنے یہیں بیٹھے بیٹھے 10 مثالیں بیان کر دوں جو پڑھا جاتا ہے اور جس پہ لوگ کھڑے ہو کے نعرے لگاتے ہیں کہ اللہ کا بھی کام نہیں چلتا، اللہ کا بھی گزارا نہیں ہے، اللہ مشکل میں ڈالتا ہے اور یہ مشکل سے نکالتے۔ توجہ فرمائی آپ نے؟ اور اس کے اوپر پھر جو کھڑے ہو کے لوگ نعرے لگاتے ہیں کہ اللہ تیرا رب مشکل میں ڈالتا ہے اور میرا رب مشکل سے نکالتا۔ اور پھر اب یہ ویڈیوز، یہ کلپس، یہ میٹیریل یہ موجود ہے، مارکیٹ میں موجود ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، اور اس کو دکھا دکھا کے پھر خود کش بمبار تیار کیے جاتے ہیں ہمارے خلاف، ہماری مسجدوں پہ حملہ کرنے کے لیے، ہمارے جلوسوں پہ حملہ کرنے کے لیے، ہمارے عزاداروں اور ہمارے مومنین کو شہید کرنے کے لیے یہی چیزیں استعمال ہوتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آپ میری بات فالو کر رہے ہیں نا کہ نقصان کیا ہوا؟ جب ہم نے اس ریشو کو چھوڑ دیا، ہم نے ان پائرورٹیز کو چھوڑ دیا جس طرح سے خدا نے قرآن میں ذکر کیا تھا، جو خود محمد و آل محمد کا اپنا طریقہ تھا۔ آپ نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، نہج البلاغہ کا مین تھیم کیا ہے؟ توحید ہے، تقوی الہی ہے، توحید ہے اور تقوی الہی ہے، توحید ہے اور تقوی الہی ہے۔ یہ خطبات ہیں، یہ تقریریں ہیں امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی۔ لیکن ہم نے ائمہ کا طریقہ بھی چھوڑ دیا، قرآن کا طریقہ بھی چھوڑ دیا، اور ہم نے ایک شارٹ کٹ کر کے اپنا ایک من پسند طریقہ بنا لیا۔ اب اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ اور پھر ہماری طرح کے جو لوگ آ کے ذرا دوسری طرح کی بات کرتے ہیں تو لوگ فوراً ان کو بدنام کرتے ہیں کہ جی یہ مقصر ہیں،
اور یہ وہابی ہیں اور یہ مولائی نہیں ہیں، یعنی جو خود اللہ کے رسول اور مولا کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کریں وہ مولائی نہیں ہیں، اور جو اپنے گھر میں بیٹھ کے خود اپنا طریقہ بنا لیں وہ مولائی ہو گئے۔ اور آئیے میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ خود اہل بیت کا طریقہ تبلیغ کیا تھا۔ وقت مجھے معلوم ہے کہ اب ختم ہو چلا ہے، میں بہت جلدی سے آپ مجالس سننے والے لوگ ہیں، یقیناً آپ پوری تفصیلات جانتے ہیں، میں اشارہ کر کے بس یوں آگے بڑھ جاؤں گا۔ آپ کے 8ویں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام جب مرو جا رہے تھے اور راستے میں ایک سٹاپ ہوا تھا ان کا نیشاپور میں، اور نیشاپور یعنی اس زمانے کا دارالعلوم دیوبند، نیشاپور یعنی اس زمانے کا جامعۃ الازہر، نیشاپور یعنی اس زمانے کا جامعۃ مدینۃ المنورہ، گڑھ دوسرے برادران اسلام کا علمی گڑھ، روایات میں ہے 40,000 سے 80,000 محدث اور عالم کا اجتماع۔ جب ان کو پتہ چلا کہ فرزند رسول مدینہ سے آ رہے ہیں اور مرو جا رہے ہیں، تو پورا شہر گلیوں میں امٹ کے آ گیا، اور بھر گئیں گلیاں اور اس کے بازار اور اس کے چوک۔ 70 یا 80,000 علماء انہوں نے آ کے آپ کے 8ویں امام سے درخواست کی کہ ہم محدث ہیں، ہم حدیث سننے کے لیے، حدیث لکھنے کے لیے دور دراز کے سفر کرتے ہیں، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ فرزند رسول ہمارے درمیان موجود ہیں، ہمارے شہر میں موجود ہیں، ہم ایک اعزاز حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ ایک اپنے نانا کی حدیث آپ بیان کریں اور اس حدیث کو ہم لکھیں، اور اس حدیث کو لکھنے کا ہمیں شرف حاصل ہو اور ہم کہہ سکیں کہ ہم نے ایک حدیث خود فرزند رسول سے سنی۔ اب ذہن میں ذرا منظر جمائیے، اہل سنت کا گڑھ، مرکز ہے یہ اہل سنت کا نیشاپور، اور 80,000 عالم قلم لے کے کاغذ لے کے کھڑے ہیں سامنے، اور مولا سے کہہ رہے ہیں کہ مولا بیان کیجیے، آج حدیث بیان کیجیے، ہم لکھنا چاہتے ہیں۔ بتائیے اگر میں ہوتا یا میری طرح کے آپ کے کوئی اور خطیب ہوتے تو وہ اس مجمع میں جو آج موقع مل رہا تھا وہ کون سی حدیث پڑھتے؟ بالکل صحیح کہا آپ نے کہ وہ یہی حدیث من کنت مولا فہذا علی مولا ہی پڑھتے نا۔ یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا طریقہ ہے، لیکن آئیے خود امام علی رضا علیہ السلام جو اس خاندان کے وارث ہیں اور 8ویں امام ہیں اور فرزند رسول ہیں، وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ جب سارے علماء نے کہا نا حدیث بیان کیجئے، تو مولا فرماتے ہیں سب سے پہلے تو سلسلۃ الذہب ہے، میں نے سنا اپنے باپ موسیٰ کاظم سے، میرے باپ موسیٰ کاظم فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے باپ جعفر صادق سے، مولا میرے دادا جعفر صادق کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا اپنے باپ امام محمد باقر سے، وہ کہتے ہیں انہوں نے سنا اپنے باپ امام علی ابن الحسین زین العابدین سے، وہ فرماتے ہیں انہوں نے سنا اپنے باپ امام حسین ابن علی سے، وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے سنا امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے، اور علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا رسول اللہ سے، اور رسول اللہ کہتے ہیں کہ انہوں نے سنا جبریل سے، اور جبریل یہ کہتے ہیں کہ اس نے سنا اللہ سے۔ نیشاپور والوں نے ابھی تک اس سند کے ساتھ کوئی حدیث نہیں سنی تھی کہ ان کے سامنے ایک راوی کھڑا ہے اور سلسلہ روایت جبریل سے ہوتے ہوئے اللہ تک پہنچتا ہے، اور سارے راوی معصوم ہیں، کوئی راوی غیر معصوم نہیں ہے، اسی لیے اس روایت کو، اس کی سند کو سلسلۃ الذہب گولڈن چین کہا جاتا ہے۔ گولڈن چین ہے یہ، جس میں ایک راوی غیر معصوم نہیں ہے،
سب اپنے آباء و اجداد کے نام لے کے، ان کا تعارف کروا کے اور اپنے سلسلے کو خدا تک پہنچا کے پھر فرماتے ہیں خدا نے یہ کہا کلمۃ لا الہ الا اللہ حصنی، لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، ومن دخل حصنی، اور جو میرے اس قلعے میں داخل ہو جائے یہ کہتے ہوئے امن من عذابی، وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ کتنا بڑا پیغام تھا، سارے خوش ہو گئے کہ الحمدللہ اتنا سچا راوی اور اتنے معصوم روات سے ذکر کر کے خدا کی بنیاد خدا کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ اللہ کے قلعے میں داخل ہو گیا اور اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا۔ تو الحمدللہ ہم تو سارے لا الہ الا اللہ چھوڑ کے آگے تک پڑھتے ہیں۔ جب یہ بات مکمل ہو گئی نا تو لوگوں نے لکھ لی، بہت خوش ہو گئے۔ پھر ایک دفعہ بعض روایات میں ہے کہ مولا نے یہ بات بیان کی، وہ چہرے پہ ایک نقاب تھا اس کو نیچے گرایا اور سواری کو چلا دیا۔ ایک دو قدم چلنے کے بعد سواری کو پھر روکا، پھر اپنے نقاب کو ہٹایا اور پھر کہا ایک مرتبہ یہ تم نے جو سنا ہے یہ سچ ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے، اور فرمایا وَبِشَرْطٍ وَشُرُوطِهَا، یہ لا الہ الا اللہ درست ہے، اللہ کا قلعہ ہے، لیکن اس کی کچھ شرطیں ہیں، وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور میں علی موسیٰ رضا ان شرطوں میں سے ایک شرط ہوں۔ تو اہل بیت کا انداز فضائل پڑھنے کا یہ تھا۔ اہل بیت اپنا تعارف بھی کرواتے تھے تو پہلے اللہ کا تعارف کرواتے تھے، پہلے توحید کا تذکرہ کرتے تھے اور پھر اس سے آگے متصل کرتے تھے سلسلہ امامت کو اور اس کی نمائندگی کو۔ لیکن ہم نے کیا کر دیا، ہم نے وہ توحید رسالت اور توحید کا تذکرہ ہی چھوڑ دیا، اور اس کے نتیجے میں عزیزان گرامی ہمارے ہاں گمراہی کا دروازہ کھل گیا، اور اب جو ہو رہا ہے وہ یقیناً آپ جانتے ہیں۔ ہم اس وقت ایک داخلی بحران کا شکار ہیں۔ پاکستان میں شیعہ کو قتل کر رہا ہے، شیعہ کو کافر کہہ رہا ہے، شیعہ کو بے دین کہہ رہا ہے، اور شیعہ کی مسجد پہ حملہ کر رہا ہے، اور شیعہ کے امام باڑے پہ حملہ کر رہا ہے۔ اور اس کی وجہ یہی ہے اعتقادی انحراف، کہ ہم اپنے اصل عقیدے سے منحرف ہو گئے۔ وہ جو آرڈر ہمیں اہل بیت نے دیا تھا وہ آرڈر جو ہے ہم نے چھوڑ دیا، ابینڈن کر دیا۔ باقی کی گفتگو انشاءاللہ کل، لیکن میں یہ کہہ دوں عزیزان گرامی کہ یہی توحید، یہی رسالت اور یہی امامت اور اس کے پیغام کو جب لوگوں نے صحیح راستے سے اور صحیح منہج سے ہٹانے کی کوشش کی تھی نا، تو اس کی اصلاح کرنا اتنا بڑا فریضہ تھا کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے مدینہ کو خیر باد کہہ دیا، بندھا ہوا اپنا احرام حج کا کھول دیا اور عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ میں اور آپ تو ڈر رہے ہیں نا بھی بولنے سے بھی، کہ اگر بولیں گے تو لوگ مقصر کہیں گے، لوگ وہابی کہیں گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے۔ لیکن عزیزان گرامی اس اصلاح کا فریضہ ادا کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا تھا کہ چیزیں گڈمڈ ہو رہی ہیں، عقیدے کا انحراف پیدا ہو گیا ہے، عمل کا انحراف پیدا ہو گیا ہے، امت گمراہ ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس گمراہی کو ختم کرنے کے لیے مولا نے یہ انیشیٹو جس کی یاد منا رہے ہیں کربلا، یہ وہی انیشیٹو ہے کہ ہر چیز کو اس کی جگہ پہ رکھو اور ہر چیز کے اندر یہ جو آپس میں اختلاط ہو رہا ہے اس کو دور کیا جائے۔ مدینہ چھوڑا،
مکہ چھوڑا اور پھر عزیزو راستے میں ایک منزل آتی ہے جس کا نام ہے ذو حسم۔ شراف کی منزل پہ جب پہنچے مولا تو یہ قاعدہ تھا کہ جب چلتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہہ دیتے تھے کہ پانی لے لو، چونکہ صحرائی سفر ہے، پانی لے لو تاکہ اگلی منزل تک پہنچتے پہنچتے ہمارے پاس پانی ہو۔ لیکن جب منزل شراف سے چلے تو کہا کہ عباس ان سے کہو کہ آج زیادہ سے زیادہ پانی اپنے ساتھ لے لیں، اس منزل پہ زیادہ سے زیادہ پانی اپنے ساتھ لے لیں۔ لہٰذا جتنے بھی ظرف و ظروف موجود تھے وہ سب پانی سے پر کر لیے گئے۔ چشم امامت کوئی منظر دیکھ رہی تھی۔ صبح چلے تھے، ابھی ظہر کا وقت نہیں ہوا تھا، تقریباً آپ یہ کہہ سکتے ہیں 11-12 بجے کا وقت ہوگا کہ اچانک سامنے سے ایک فوجی دستہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ ایک فوجی دستہ حر ابن یزید الریاحی کی سرکردگی میں آ کے سد راہ ہوا۔ مولا نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ کہا حر ہوں، یزید کا بیٹا الریاحی، اور ہمارے سامنے کیوں آ کے کھڑے ہو گئے ہو، سد راہ کیوں ہوئے ہو؟ کہا کہ مجھے بھیجا گیا ہے کہ میں آپ کو گرفتار کروں، آپ کو گرفتار کر کے اپنے امیر ابن زیاد کے پاس لے جاؤں۔ آپس میں تھوڑی بہت بات چیت ہوئی، نماز کا وقت آ گیا، فیصلہ ہوا کہ پہلے نماز پڑھ لی جائے، یہ باتیں پھر ہوتی رہیں گی۔ لہٰذا خیمے لگ گئے۔ روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ مولا خیمے میں گئے اور نماز والا لباس پہنا۔ جو سفر کا لباس تھا وہ اور لباس ہوتا ہے اور نماز والا لباس اور ہوتا ہے۔ نماز والا لباس پہنا، باہر تشریف لائے، اپنے مؤذن سے کہا کہ آذان کہو، اس نے آذان کہی، اور جب آذان ہو چکی تو مولا نے حر سے کہا کہ حر، نماز تم لوگ ہمارے ساتھ ہی پڑھو گے یا تم اپنے لوگوں کے ساتھ الگ نماز پڑھو گے؟ تو اتنا تو دشمن بھی جانتا تھا کہ حسین کون ہے۔ تو حر نے کہا کہ نہیں فرزند رسول، ہم الگ نماز نہیں پڑھیں گے، نماز تو ہم آپ ہی کے ساتھ پڑھیں گے، آپ نماز پڑھائیے، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ لہٰذا سنی اور شیعہ دونوں مورخین نے لکھا ہے کہ دونوں جماعتوں نے نماز مولا کے پیچھے پڑھی، ظہر کی نماز۔ نماز کے بعد مولا نے تھوڑا خطاب کیا، پھر مولا اپنے خیمے میں چلے گئے۔ ان لوگوں کو کچھ موقع دیا کہ یہ بھی سوچ لیں، یہ لوگ اپنے خیموں میں چلے گئے۔ پھر جب عصر کا وقت ہوا تو مولا دوبارہ خیمے سے باہر آئے اور عصر کی اذان ہوئی، عصر کی نماز ہوئی، اور عصر کی نماز کے بعد مولا نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ اب اٹھو اور ہم اپنا سفر جاری کریں گے۔ اور جیسے ہی سفر کے لیے تیار ہوئے اور مولا گھوڑے پہ بیٹھے اور باقی لوگ بھی سب سوار ہو گئے تو حر نے آ کے مولا کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈال دیا اور کہا کہ نہیں، مجھے حکم ہے کہ میں آپ کو اب کہیں نہیں جانے دوں، میں آپ کو گرفتار کر کے اپنے امیر ابن زیاد کے پاس لے کے جاؤں۔ یہ کہنا تھا حر کا کہ ایک جملہ کہہ دیا امام حسین نے، کا سکلت کا امک یا حر، حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تجھے یہ مجال کہ تو ہمارے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالے اور ہمیں گرفتار کرے اور ہمیں گرفتار کر کے ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں ایک جملہ ملتا ہے، سارے مورخین نے لکھا ہے، حر نے جب یہ سنا نا تو کہنے لگا کہ فرزند رسول، اگر میری ماں کے حوالے سے کوئی اور آدمی یہ بات کہتا تو میں اس کو بالکل ویسا ہی جواب دیتا، مگر میری مجبوری یہ ہے کہ میں آپ کی ماں کے بارے میں کوئی ایسی بات کہہ نہیں سکتا، میری یہ مجبوری ہے کہ میں آپ کی ماں کی شان میں جسارت نہیں کر سکتا۔ عزیزان گرامی، میں سمجھتا ہوں بس یہی ایک جملہ حر کے کام آ گیا تھا
یہی ادائے احترام جناب سیدہ کے حق میں یہ جملہ شاید فرشتوں نے لکھ لیا، اور عاشور کے دن جب دونوں طرف فوجیں میدان میں آ گئیں نا، تو حر کو خدا نے یہ توفیق دے دی کہ حر نے فیصلہ کر لیا کہ اب وہ اس نار کی طرف سے نور کی طرف آ جائے گا۔ لہذا حر آیا، گھوڑے پہ بیٹھا اور آنے کے لیے تیار ہوا۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا۔ چنانچہ اوس بن مہاجر ایک شخص ہے، وہ پاس کھڑا ہوا تھا۔ اس نے جب حر کو دیکھا، حر کا رنگ بدلا ہوا، کپ کپی تاری، ایک عجیب حالت جو انفعال کی اور انقلاب کی ہوتی ہے۔ اس نے کہا حر ابھی تو جنگ شروع نہیں ہوئی اور میں تمہاری یہ کیسی حالت دیکھ رہا ہوں۔ مجھ سے اگر کوئی پوچھتا کہ کوفے کا سب سے بہادر آدمی کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا، مگر یہ میں تمہاری کیا حالت دیکھ رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ حر نے کہا کہ اے اوس، میں اپنے سامنے دو راستے دیکھ رہا ہوں، ایک جنت کا راستہ ہے، ایک جہنم کا راستہ ہے، اور میرے ٹکڑے ٹکڑے کیوں نہ ہو جائیں، میں جہنم کے راستے پہ نہیں جاؤں گا، میں تو جنت کے راستے پہ جاؤں گا۔ یہ کہا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اپنے بیٹے کو ساتھ لیا اور فوراً خیام حسینی کی طرف چلایا۔ ادھر سے حر آ رہا ہے، ادھر مولا کہتے ہیں عباس آگے بڑھو، تمہارا مہمان آ رہا ہے۔ عباس میرے بھائی آگے بڑھو، تمہارا مہمان آ رہا ہے۔ عباس اٹھے، دیکھا حر آ رہا ہے اور مولا اس کو اپنا مہمان کہہ رہے ہیں۔ آگے بڑھ کے استقبال کیا، حر آئے، نظریں جھکائی ہوئی، کہتے ہیں مولا حل لی من توبۃ، کیا میرے لیے توبہ کی کوئی گنجائش نکل سکتی ہے؟ مولا میں ہی آپ کو یہاں پہ لایا تھا، یہ جو کچھ اب ہو رہا ہے اس کا سبب میں بنا تھا، لیکن کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ مولا فرماتے ہیں ہاں حر خدا توبہ کو قبول کرتا ہے۔ گھوڑے سے اتر آؤ، گھوڑے سے اتر آؤ میرے بھائی حر، گھوڑے سے اتر آؤ، خدا تمہاری توبہ قبول کر لے گا۔ ایک مرتبہ جو حر نے سنا نا کہ ان کی توبہ قبول ہو جائے گی، کہا مولا میں گھوڑے سے کیوں اتروں، میں پہلا شہید بننا چاہتا، میں ہی سب سے پہلے تھا جس نے آپ کو روکا تھا، اب مجھے اجازت دیجئے، سب سے پہلے شہید بھی میں ہی ہوں گا۔ عزیزو، حر نے پہلے جانے کا فیصلہ کیا، لیکن پھر سوچا کہ اس سے پہلے کہ میں جاؤں، پہلے اپنے جوان بیٹے کو بھیجتا ہوں، اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، کہیں میری شہادت کے بعد میرا بیٹا بد دل ہو کے دوسری طرف نہ چلا جائے۔ بیٹے کو بھیجا، بیٹا گیا، حر کا بڑا بے جگری سے لڑا، بہت بے جگری سے لڑا، لیکن ایک تھا لڑنے والا، کتنی دیر تک لڑتا، جب گھوڑے سے گرا نا تو حر دوڑ کے گئے، جوان بیٹے کی لاش پہ پہنچے اور اس کو اٹھانا چاہا کہ پیچھے سے مولا آ گئے، کہنے لگے حر ایسا نہ کرو، ہمارے نانا کی شریعت میں بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھاتا ہے، ہم تمہارے بیٹے کی لاش کو اٹھائیں گے۔ میں کہتا ہوں مولا ابھی تھوڑی دیر بعد آپ علی اکبر کی لاش اٹھا رہے ہوں گے اور کوئی نہیں آ کے کہے گا بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش نہ اٹھائے۔ بیٹا شہید ہو گیا اور پھر اس کے بعد حر گئے، میدان میں گئے، حر لڑے، اپنا تعارف کروایا، تقریر کی، شہید ہوئے۔ جیسے ہی حر شہید ہوتے ہیں، مولا اپنے اس جان نثار کے سرہانے پہنچتے ہیں، حر کا سر اٹھا کے اپنی گود میں رکھا اور کہا کہ حر تمہاری ماں نے تمہارا نام صحیح حر رکھا تھا، سمت کا امو کا حر، تمہاری ماں نے جو تمہارا نام حر رکھا تھا صحیح رکھا تھا۔ انت الحر فی الدنیا والآخرہ، تم دنیا و آخرت میں حر ہو، تم دنیا و آخرت میں آزاد ہو۔ اور پھر حر کو جب مقتل میں لا کے رکھا، عزیزو حر کے پیشانی پہ ایسا زخم لگا تھا کہ وہ خون بند نہیں ہو رہا تھا اور خون مسلسل جاری تھا۔ ایک مرتبہ حسین نے
اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہ رومال کہ جو فاطمہ زہرا نے اپنی ماں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے حسین کو دیا تھا، اپنی ماں کی نشانی فاطمہ زہرا کا بنا ہوا رومال وہ لے کے حسین نے حر کی پیشانی پہ باندھ دیا۔ تو نے فاطمہ کا احترام کیا تھا اور اب تو بارگاہ میں جائے گا خدا کی، تیری پیشانی پہ وہ رومال ہوگا جو فاطمہ زہرا کے ہاتھوں کا بنایا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ماتم حسین۔